آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 20 اپریل جو ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تاریخ ہے، اور اس بات کی تحقیق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی نے اپنی فتاوی رضویہ شریف میں درج کی ہے۔ اس کی تحقیق پوری وہاں موجود ہے۔ تو کل جو کہ دن آنے والا ہے وہ 20 اپریل ہے، اور اس 20 اپریل کے جو مبارک دن ہے، اس مبارک دن کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ حدیث شریف جو موجود ہیں سیاہ ستہ میں، اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، اگر وہ سیاہ ستہ میں نہیں بھی ہیں تو پر ان کی صحیح سند موجود ہے، تو وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس بات کے لیے آپ کو موٹیویٹ کروں گا کہ آپ جو 20 اپریل کی تاریخ ہے، دن ہے، اس دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور اس کے فوائد جو ہیں وہ خود محسوس کریں، اور اس لاک ڈاؤن میں اپنے گھر کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اس بلا سے محفوظ کریں۔ تو جو سب سے پہلی حدیث شریف ہے وہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جو یہ حدیث شریف ہے وہ ترمذی میں موجود ہے، ما جاء فی فضل صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ابن حبان کی صحیح میں یہ موجود ہے، بیہقی کی سنن الکبریٰ میں موجود ہے، یہ شعیب الایمان اور ابو یعلیٰ کی مسند میں یہ حدیث موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتب ہیں جن میں یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اس دنیا میں ان میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ یعنی کہ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ روز محشر آپ کو اگر قرب رسول اعظم حضور علیہ السلام چاہیے تو آپ سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والوں میں ہو جائیں، اور وہ بابرکت دن جو کل آنے والا ہے اس کے اندر آپ درود شریف اگر زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو آپ سوچئے کہ حضور علیہ السلام کا قرب کتنا زیادہ آپ تک پہنچے گا، اور آپ کتنے زیادہ حقدار ہوں گے حضور علیہ السلام کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کے۔ تو ایسے ہی یہ تو ایک حدیث شریف ہوئی جو کہ حضور علیہ السلام سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ اب ایسے ہی جو دوسری حدیث شریف ہے وہ میں آپ کو دینا چاہوں گا، جو کہ اہل بیت اطہار کے گھر سے ہے، وہ ذات جس کو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر پاک میں لے کے پاک کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پاک فرما دیا، جو قیامت تک کی آل اولاد ہوگی اہل بیت کی، وہ سب پاک نسلوں سے رہیں گے۔ اور وہ حدیث شریف جو ہے وہ ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کہ ہمیشہ جب بھی آپ درود شریف پڑھتے ہیں، وہ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا دوپہر ہو یا شام ہو، کوئی بھی وقت نماز کے بعد ہو، کسی بھی وقت میں جب آپ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں تو وہ درود حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کسی بھی ایسے شخص کی بات میں نہ آئیں جو کہ یہ کہتا ہے کہ حضور ہمارا درود سن ہی نہیں سکتے، معاذ اللہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ اور یہ حدیث شریف جو میں نے آپ کو بتائی، وہ حدیث شریف جو ہے جو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ موجود ہے احمد بن حنبل کی مسند میں، اور جو یہ حدیث آگے آئی ہے وہ آئی ہے المعجم الکبیر میں، معجم الاوسط میں، مسند الفردوس میں، اور ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ اہل بیت پاک کی گواہی میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ پاک خاندان کی گواہی ایک پاک رسول کے لیے۔ اب اس کے بعد جو اگلی حدیث شریف ہے وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ روایت کرتے ہیں
کہ یقیناً دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ تو یہ بات آپ کو کیٹیگوریکل مینشن ہو چکی کہ اگر آپ کی دعا قبول ہونی ہے تو جب تک آپ اس میں درود شریف اول آخر یا درود شریف کے صدقے یا درود شریف پڑھ کے اس کے بنا آپ وہ دعا مانگتے ہیں تو وہ کہاں رہ جائے گی؟ زمین و آسمان کے بیچ میں ٹھہری رہے گی۔ وہ زمین اور آسمان کے بیچ ٹھہری رہے گی اور اوپر جائے گی ہی نہیں جو قبول ہو سکے۔ لہٰذا جب آپ درود شریف پڑھ لیں گے تو وہ دعا قبول ہونے لائق بنے گی۔ اگر آپ درود شریف پڑھے بنا اگر وہ دعا مانگتے ہیں تو وہ تو اس لائق بنی ہی نہیں کہ اس کو قبول کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ معیار ہی یہ ہے دعا کے قبول ہونے کا کہ جب اس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجا جائے، جب اس کے محبوب کو یاد کیا جائے تبھی وہ دعا قبول ہوگی، ورنہ وہ دعا زمین اور آسمان میں ہی رہ جائے گی۔ اب اسی طریقے سے ایک اور حدیث شریف جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہے جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ تو یہ دھیان رکھیے کہ اہل بیت پاک اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں بھی درود شریف پیش کیا جانا چاہیے۔ اب جو یہ دونوں حدیث شریف موجود ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے وہ ترمذی میں موجود ہے اور ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث وہ طبرانی کی مجمع الاوسط میں، شعیب الایمان میں، ترغیب و ترہیب میں یہ موجود ہے۔ اور دھیان رکھیے یہ روایت جو آئی ہیں وہ ساری ثقہ راویوں سے ہو کے آئی دونوں، تو اس میں کسی بھی ایسے شخص کا وشواس نہ کریں جو اپنی مرضی سے باتیں کرتا ہے، جو دماغ کی باتوں میں الجھاتا ہے۔ جب آپ کے سامنے حدیث شریف موجود ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کریں اور ورلڈ درود ڈے کو ایک سکسیسفل حضور کے لیے تحفہ بنائیں، اور جو تحفہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو اس کا بھی بذریعہ آپ بنیں، روز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب حاصل کریں۔ اب ایسے ہی ایک اور حدیث شریف جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ روز محشر جو درود شریف پڑھتا ہوگا وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی کہ شہید کے مرتبے تک۔ شہید وہ ہے جو زندہ ہے، قرآن میں آیا کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ خیال نہ کرو۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اگر درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ روز محشر شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اب ایسے ہی ایک اور حدیث شریف جس پہ میں اپنی بات کو اختتام کروں گا وہ ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ حدیث موجود ہے ترغیب و ترہیب میں، مجموع الزوائد میں، ہیثمی میں، اور یہ جید اور اعلیٰ درجے کی ثقات کے راویوں کی یہ حدیث شریف ہے۔ اس میں کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اب اس سے بڑا پروانہ کیا چاہیے ایک امتی کو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ اصل میں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق ہیں، جو مومنین ہیں، ان کو جامع شفاعت سے کیا غرض؟ وہ تو صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب چاہتے ہیں، وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے زیادہ قریب ہو سکیں اتنے زیادہ قریب ہو جائیں۔ تو ان کے لیے سب سے اچھی چیز وہ یہ ہے کہ وہ درود شریف پڑھیں، درود شریف سے وہ شہداء میں اٹھائے جائیں گے، درود شریف سے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب پائیں گے، درود شریف سے وہ اپنی شفاعت پا لیں گے۔ دھیان رکھیے یہ میں نے جتنی بھی آپ کو روایات بتائیں وہ صحیح اسناد کے صحیح ثقہ راویوں سے جو بیان ہوئی ہیں وہ بتائیں صرف۔ تو کل کا دن جو ہے 20 اپریل 2020 وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا دن جو کہ انگلش کیلنڈر کے حساب سے 20 اپریل بنتا ہے وہ ہے۔
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے دن ان کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سب سے بہترین تحفہ وہ ہوگا جو درود شریف آپ اور آپ کی آل پر پڑھا جائے گا. اور یہی وہ دن ہے جس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اور وہ دن بھی پیر شریف کا دن تھا، جیسا کہ صحیح روایات اور سیاہ ستہ کی حدیث میں موجود ہے بخاری مسلم کی، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی، اسی لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی پیدائش خود منا رہے ہیں، تو آپ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش منائیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو زندہ کریں. لہٰذا آپ اگر ہو سکے، اگر ممکن ہو تو رمضان شریف بھی آ رہے ہیں، آپ کل کا روزہ رکھیں. زیادہ تر ان لوگوں کے لیے میں کہوں گا جنہوں نے اب تک شعبان میں کوئی روزہ نہ رکھا، تو ان کے لیے سب سے بہتر موقع یہ ہے کہ وہ کل کا روزہ بمطابق 20 اپریل 2020 وہ روزہ رکھیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کا ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا توسل پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا ملے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں. جیسا کہ بہت سی احادیث میں وارد ہے سیاہ ستہ کی، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بھی کسی نے وبا کو دور کرنے کے لیے دعا کروائی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی دعا کری ویسے ہی وہ وبا ختم ہو گئی، جیسے ہی دافع الوبا ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، اپنے نماز، روزہ اور ان سب کی پابندی کریں، اور اس ورلڈ درود ڈے کو کامیاب اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ عطا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.